تزہین خان گاڑی سے اتری ہے. اس بچے کو جس کا نام عبدالرحمان ہے, یہ کم عمر ڈرائیور ہے, زگ زیگ کی کر رہا تھا گاڑی کو. اتری ہے, اتر کے اس نے پوچھا کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو, کہ ہمارے ہاں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ مسئلہ ہوا کیا, کیا جھگڑا ہے, کس طرح ہے. آگے ڈائریکٹ جو ہے وہ بدماشی شروع کر دے کہ ابھی پچھلے واقعے کا دکھ ہم نہیں بھول سکے کہ نیا واقعہ ہمیں پیش آ گیا. تو تزہین خان کی کمر پر جہاں سے بلڈ نکل رہا تھا, اس نے یوں بلڈ کو ہاتھ لگا کے دکھایا کہ یہ دیکھو مجھے فائر لگ گیا. سیکیورٹی گارڈ کو, سوسائٹی کے سیکیورٹی گارڈ کو کال کر دیا ہے کہ ایک گاڑی یہاں سے ہمیں فائر مار کے نکلی ہے, یہ گاڑی سوسائٹی سے باہر نہ نکلے. کہ لڑکی کے والد کو دھمکیاں دے کے, پریشرائزڈ کر کے, کس قسم کا ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہاں پر آ کر وہ سوچ رہی ہے کہ میں زندگی گزاروں گی, میں ڈاکٹر بنوں گی, اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ملک پاکستان میں رہوں گی. اور ماشاءاللہ پاکستانیوں نے کیسا استقبال اس کا کیا ہے. ہم کیا میسیج دے رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو کہ پاکستان میں جاؤ تو یہ حال ہوتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں تہمینہ شیخ, آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل تہمینہ شیخ آفیشیل کے نام سے. ویڈیو میں انتہائی افسوسناک خبر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں, اور کچھ ڈیٹیلز جو میرے پاس آئی ہیں میں وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیفنس میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں کم عمر ڈرائیور گاڑی کو زگ زیگ کر رہا تھا, جس کے نتیجے میں اوور آل میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر آلریڈی آپ کے ساتھ بات کی ہے مختلف ولاگز میں, اور 6 لوگ جو ہیں ان کی اموات ہو گئی تھی. سیم اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جناب چونگ والی سائٹ پہ, اور ایگریکس کالونی کا نام ہے. یہاں پر ایک کم عمر ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اپنی, اور گاڑی چلاتے چلاتے ایز یوزول اس نے, جیسے کہ ڈیفنس کا واقعہ ہوا اسی طرح سے یہ والا واقعہ ہوا جس میں کم عمر ڈرائیور گاڑی کو زگ زیگ چلا رہا تھا. گاڑی کو زگ زیگ چلانے کی وجہ سے ظاہر ہے سامنے والی گاڑیاں یا باقی گاڑیاں جو ہیں, جب آپ گاڑی کو زگ زیگ چلاتے ہیں تو باقی گاڑیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں. ظاہر ہے کچھ اس میں باشعور لوگ ہوتے ہیں, مختلف گاڑیوں میں کچھ باشعور لوگ ہوتے ہیں. آپ کو بڑے سمپل سا کر کے میں آج کی کہانی سناؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, یہ کس قسم کے حالات واقعہ ہو گئے ہیں جس سے آپ اس قسم کے حالات و واقعات ہیں کہ ہم اس پر ولاگز کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز کا. رائیونڈ روڈ چونگ کے قریب یہ کالونی ہے جناب, ایگریکس کالونی کا نام ہے. اور یہاں پر ایک بچہ کم عمر ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا, گاڑی جو ہے وہ زگ زیگ چلا رہا تھا. زگ زیگ گاڑی چلانے کی وجہ سے سامنے والی گاڑی جو ہے وہاں سے ایک گاڑی آئی ہے جس میں ایک خاتون سوار تھیں جن کا نام ہے تزہین خان, جو کہ اوورسیز پاکستانی تھی. اس گاڑی میں تزہین خان کے ساتھ ان کے والد محترم بھی موجود تھے. تزہین خان چونکہ باشعور تھی, سعودی عرب سے یہ آئی تھی پاکستان اپنی پوری فیملی کے ساتھ کہ پاکستان میں جا کے اپنے MBBS کمپلیٹ کریں گے, اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے اور یہاں پہ باقی کی زندگی گزاریں گے اپنے ملک پاکستان میں. ساری زندگی تو ہماری سعودی عرب میں گزر گئی. اب وہ یہ نیک ارادے لے کر پاکستان آئی تھی, اور پاکستان آ کر وہ اپنی سٹڈیز کو اس نے جاری کر رکھا تھا, اور تزہین خان اور اس کے والد ایک دن گھر سے باہر جا رہے تھے کہ اچانک یہ واقعہ پیش آیا ہے. جناب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ تزہین خان گاڑی سے اتری ہے, اس بچے کو جس کا نام عبدالرحمان ہے, یہ کم عمر ڈرائیور ہے, زگ زیگ کی کر رہا تھا گاڑی کو. اتری ہے, اتر کے اس نے پوچھا کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو, تمہیں نہیں پتا کہ ڈیفنس میں پہلے بھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ اس قسم کا پیش آ گیا اور تم پھر سے یہی حرکتیں کر رہے ہو, تمہیں نہیں کرنی چاہیے, اتنا بڑا واقعہ پیش آیا, 6 لوگ مر گئے ہیں. تو عبدالرحمان نے آگے سے توں تڑاں اور بدتمیزی کرنی شروع کر دی, اور آگے سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ گاڑی کیسے چلانی ہے, اور یہ وہ فضول قسم کی گفتگو اس نے کی تزہین خان سے. تزہین خان کے والد صاحب اتنے میں باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک تو تمہاری غلطی ہے, اوپر سے تم بدتمیزی کر رہے ہو, یہ کیا حرکتیں تم کر رہے ہو, تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے, تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, تمہاری عمر کم ہے, اوپر سے تم گاڑی زگ زیگ کر رہے ہو, تو یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے تمہارا اس قسم کی حرکتیں کرنے والا. اس پر عبدالرحمان کیا کرتا ہے, عبدالرحمان اپنے ماموں کو فون کرتا ہے, اور ماموں کو فون کر کے وہ بلا لیتا ہے کہ آ جائیں جی ماموں جی, میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, غلط ہو گیا اور آپ جلدی سے آ جائیں. ماموں بھی ماشاءاللہ موقع پر پہنچ جاتے ہیں, اور پہنچ کر آ کر تماشا شروع ہو جاتا ہے, جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اور بھی لے آتے ہیں ساتھ میں. اب یہ چھوٹی سی غلطی جو زگ زیگ کر رہا ہے یہ بچہ, اگر ماموں اس طرح نہ کرتے, ظاہر ہے جھگڑا مزید آگے نہ بڑھتا تو قتل و غارت کی طرف بات ہی نہ آتی, فائرنگ کی طرف بات ہی نہ آتی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ مسئلہ ہوا کیا, کیا جھگڑا ہے, کس طرح ہے. آگے ڈائریکٹ جو ہے وہ بدماشی شروع کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں بہت نالا ہوں اس واقعے پہ کہ ابھی پچھلے واقعے کا دکھ ہم نہیں بھول سکے کہ نیا واقعہ ہمیں پیش آ گیا. اچھا وہ ماموں آ جاتے ہیں, ماموں کے ساتھ لوگ آ جاتے ہیں, وہ پکڑ کے تزہین خان کے والد کو تھپڑ مارنے لگ جاتے ہیں.
बदतमीजी करने लग जाते हैं, गालम गलोच करने लग जाते हैं। गालम गलोच करने के बाद जाहिर है तज़हीन खान अपने वालिद को बचा भी रही थी। बाप को नाजायज़ एक जवान बेटी के सामने जब आप बाप को थप्पड़ मारेंगे तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, बड़ी अफसोसनाक बात है ये। लेकिन सामने वाली फैमिली जो थी वो इंतहाई जाहिल कोई फैमिली थी। वो बदमाशी के ज़ोर पे, वो अपने बैग के ज़ोर पे, वो असले के ज़ोर पे ये कुछ कर रहे थे। और अगर बरवक्त थानों की तरफ से असले की चेकिंग के ऊपर काम किया जाए तो मेरे ख्याल से फिर कोई असला लेके बाहर नहीं निकलता, अगर बरवक्त चेकिंग की जाए। बहरहाल एक और अफसोसनाक वाकया ये पेश आया कि थप्पड़ मारते रहे, गालियां देते रहे, बदतमीजी करते रहे। तज़हीन खान बीच में मना करती रही, लेकिन एट द एंड तज़हीन खान को फायर लग गया। किसकी जानिब से? मामू की जानिब से। अब्दुर्रहमान कम उम्र ड्राइवर के मामू, उन्होंने तज़हीन खान को फायर मार दिया। नाम है उनका आबिद। आबिद इनको फायर मार देता है और फायर मारने के बाद जब चीखो पुकार होती है, बताता है तज़हीन खान के वालिद साहब बताते हैं कि जनाब मेरी बेटी को फायर लग गया। तो वो कहते तुम झूठ बोल रहे हो, कोई फायर नहीं लगा, बकवास कर रहे हो तुम। और एज यूजुअल वो उसका जो अंदाज गुफ्तगू है वो उसको जारी रखता है। इतने में तज़हीन खान को वो कहते हैं कि दिखाओ कहाँ पे तुम्हें फायर लगा है। सारे काफ़ी सारे लोग थे, ये तमाशा हुआ जिस टाइम। तो तज़हीन खान की कमर पर जहाँ से ब्लड निकल रहा था उसने यूं ब्लड को हाथ लगा के दिखाया कि ये देखो मुझे फायर लग गया। अब इतने में उन्होंने इनको छोड़ दिया। ये वापस गाड़ी में वालिद साहब लेकर तज़हीन खान को बैठे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। ज़ाहिर है वक्त का तकाजा तो यही था कि बाकी मामला बाद में देखेंगे। अब डॉक्टर के जाने के लिए गाड़ी में बैठे हैं तो ये सामने वाली पार्टी ने, यानी अब्दुर्रहमान, उसके वालिद आबिद, इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को, सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को कॉल कर दिया है कि एक गाड़ी यहाँ से हमें फायर मार के निकली है, ये गाड़ी सोसाइटी से बाहर ना निकले। अब सिक्योरिटी गार्ड जो होता है आपकी सोसाइटी का, उसका तो यही काम होता है कि वो आप उसको मना कर दें कि ये गाड़ी अंदर ना आए, हमें इससे खतरा, और ये गाड़ी बाहर ना जाए जी, फायर मार के गई है तो उसने तो दरवाज़ा बंद करना ही है। उन्होंने जी दरवाज़ा बंद कर दिया। आपको मैं बता दूं कि ये वाकया 4 नवंबर को पेश आया था और तज़हीन खान जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड रही है कोई 7-8 दिन, फिर उसके बाद वो दम तोड़ गई है, डेथ हो गई उनकी, एक्सपायर हो गई। अब गार्ड के पास जब पहुंची ये गाड़ी तो गार्ड ने चूंकि दरवाज़ा बंद कर दिया था तो उन्होंने कहा कि भाई अंदर फायर लगा हुआ है, हमें फायर मारा गया है, हमने डॉक्टर के जाना है, हमें जाने दो, दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खुला है। गार्ड ने जब देखा कि वाकई अंदर तो इंजर्ड लड़की है, इसको तो फायर लगे हुए, दरवाज़ा खुला, हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में जाके ये बच्ची जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड रही है तकरीबन 6 से 7 दिन, और इस दौरान बच्ची की हालत जो है वो कभी बेहतर थी कभी बिगड़ रही थी, और अब उसकी तज़हीन खान की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जाहिर है इस पर ये थाने गए और थाने जाके इन्होंने पहले भी FIR कटा रखी थी, लेकिन बाद में वो FIR जो है वो 302 में तब्दील हो गई। अच्छा, मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ कि वज़ीर आला जो है मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने वाक़े का नोटिस लिया है, IG साहब से रिपोर्ट तलब की है और IG साहब अब इसके ऊपर रिपोर्ट देंगे। इमरान किशोर साहब ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, जो ज़्यादती हुई है, जो गलत हुआ है, हम उस पर आपका साथ देंगे और किसी किस्म की ज़्यादती जो है यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसे केस को हम फेस कर रहे हैं और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि लड़की के वालिद को धमकियाँ दे के, प्रेशराइज्ड करके मुख्तलिफ जगहों से ये कहलवाया जा रहा है कि तुम सुलह कर लो, अगर तुमने मजीद पुलिस को कुछ बताया तो तुम इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, हम तुम्हें मजीद निबड़ लेंगे। किस तरह हमने निबड़ना है? जाहिर है एक तरफ बेटी की लाश पड़ी हुई है, बेटी फौत हो गई है, दूसरी तरफ हम देखें तो उस पर प्रेशराइज्ड हो रहे हैं, और तीसरी तरफ माशाल्लाह हमारे थाने के हालात हुआ क्या आते हैं। आपको पता है इस बात का, मैं चूँकि क्राइम शो करती हूँ तो गाहे बगाहे आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन जो है उसको मैं डिस्कस करती रहती हूँ। ये कहा गया था IG साहब की जानिब से कि नाजायज़ असलहा जो रखते हैं वो नहीं रखेंगे और इस पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होगा। भाई ये असला जिस पिस्टल से फायर हुआ है ये नाजायज़ था, इसको क्यों नहीं चेक किया गया चुंग थाने की जानिब से पहले? अगर चेक किया जाता तो आज ये फायर ना होता और ना लड़की की जान जाती। किस किस्म का मुल्क है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पर आकर वो सोच रही है कि मैं ज़िंदगी गुजारूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, अपनी फैमिली के साथ अपने मुल्क पाकिस्तान में रहूंगी, और माशाल्लाह पाकिस्तानियों ने कैसा इस्तकबाल उसका किया है कि तालीम कंप्लीट होना तो दूर की बात है, ज़िगज़ैग गाड़ी के ऊपर ये मामला हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूँ। जो लास्ट वाक़या हुआ था डिफेंस वाला, उसमें CTO साहब ने बहुत से अपने ट्वीट किए, बहुत सी वीडियोस बनाई और बहुत सी वीडियोस को वायरल भी किया। मोहसिन नकवी साहब घर भी गए, फैमिली के IG साहब भी घर गए और जाके उन्होंने बाकायदा कहा कि जी हम आपके साथ हैं, और सारा मामला उनका देखा। सेम केस जो है वो रिपीट हो गया अब चुंग में। उस टाइम CTO साहब ने कहा था कि अगर आइंदा तेज़ रफ्तारी या ज़िगज़ैग की वजह से किसी की डेथ होती है, कम उम्र ड्राइवर, तो फिर
اس کا ذمہ دار وہ بچہ یا وہ گھر والے تو ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او بھی ہوگا۔ اب یہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کون بنے؟ چونکہ ایس ایچ او، تو چونکہ ایس ایچ او کو کیا اب تک معطل کیا گیا؟ سوالیہ نشان، یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ بھئی آپ نے تو بیان دیا تھا، سی ٹی او صاحب آپ نے بیان دیا تھا، آپ اپنے بیان پر کھڑے تو ہوں، آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جناب میں تو یہ بیان دے چکا ہوں، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آپ کی ویڈیوز میں اوپنلی لکھا ہوا ہے، آپ اپنی ویڈیوز میں گفتگو کرتے رہے لوگوں کے ساتھ کہ اس قسم کی حرکت جو بھی کرے گا اس میں متعلقہ تھانے کا جو ایس ایچ او ہے وہ ذمہ دار ہوگا، اور ان کو فوراً سے ہم گرفتار کریں گے اور ان کو ملزموں کو گرفتار کریں گے، ایس ایچ او کو سسپینڈ کریں گے، اس کی بھاری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس میں ملزمان کی جب ہم بات کریں تو ملزمان میں نے آپ کو بتایا کہ کافی سارے ہیں، جس میں 2 ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا ہے، اور باقی جو ہے وہ ابھی تک بیل کے اوپر ہے، ابھی تک کچھ گرفتار نہیں ہوئے، اور عبد الرحمان جو ہے وہ اپنی بیل کے اوپر چل رہا ہے، اور بیل جب تک اس کی نہیں ختم ہوگی ظاہر ہے اس کو گرفتار پولیس نہیں کر سکتی، اور باقی جو ہیں ان کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے۔ ہم کیا میسج دے رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو کہ پاکستان میں جاؤ تو یہ حال ہوتا ہے، پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے جاؤ گے تو یہ رپورٹ آپ کو ملے گی، یہ سلوک آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اوپر سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو تم نے کسی کو بتایا تو پھر ہم مزید برا اس کے نتائج تمہیں ملیں گے، اور تم اس معاملے کو بیک اپ کرنا چھوڑ دو اور بات ختم کرو۔ مطلب آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو انہوں نے خط بھی لکھ دیا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ اس طریقے سے غلط کام ہوا ہے، ہمیں تحفظ بھی فراہم کیا جائے اور ہمیں انصاف بھی دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آج کسی ایک افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں، یہ جملہ مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز، اگر آج ہم تزہین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو؟ ہم کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہمیں کسی کی بیٹی مرتی ہے تو مر جائے، کوئی بدماشی کرتا ہے تو کر دے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ ساری میڈیا کو، تمام چینلز کو چاہیے کہ وہ اس ٹائم تزہین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مختلف چینلز بالکل کھڑے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم پاکستان میں تو گندے تھے ہی کہ پاکستان کے یہ حالات ہیں، اس طرح کے حالات ہیں، پاکستانی یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں، عزت نہیں کرتے عورتوں کی، اس قسم کے حالات و واقعات تو ہم سنتے ہی تھے۔ اب ہم اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھئی ہم بہت گندے لوگ ہیں، آپ نے یہاں نہیں آنا، کیونکہ ہم تو کوئی آئے تو اس کو مار دیتے ہیں۔ ایک تو تم گاڑی زگزیگ چلا رہے ہو، اللہ کے بندے کو شرم کو ہاتھ مارو، کو حیا کو ہاتھ مارو۔ ایک تم گاڑی چلا رہے ہو زگزیگ، اوپر سے تم ماموں کو بلا کے فائرنگ کروا رہے ہو، یہ کس قسم کی تمہاری حرکات ہیں؟ تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہاری اس غلطی کی وجہ سے ایک قتل ہو گیا ہے، ایک بندہ مر گیا ہے، اور تم ابھی تک اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو، اپنی بیل کرا کے پھر رہے ہو۔ کو شرم کرو۔